بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم کا کیا مطلب ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی آخر کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ صراط الذین انعمت علیہم میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جی صراط جو ہے وہ 2 دفعہ یوز ہوا۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں صراط کو ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا تھا، تو یہاں مزید اس کی تفصیل تو نہیں کہیں گے، لیکن یہاں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے صراط 2 دفعہ استعمال ہوا، جیسے کہ ایا کا 2 دفعہ استعمال ہوا تھا۔ یہ 2 بار جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں ایمفیسس ڈال رہے ہوتے ہیں، اس میں کشادگی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں صراط میں کشادگی کے حوالے سے اس کو کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ ایسی کشادگی جو دوسروں کے لیے جس میں آپ نے جگہ بنانی ہے، یعنی اس شاہراہ پہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے جگہ بنانی ہے تاکہ وہ آرام سے، تسلی سے، سکون سے اس شاہراہ پہ آپ انٹر ہو سکیں۔ اور صرف جگہ ہی نہیں بنانی، اس کشادگی میں دوسرا جو پہلو چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے آنے والوں کی مدد کرنی ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی خوبصورت اس میں ہے کہ آپ نے آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کی اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب مدد کرنے کے ساتھ یہ تو ہو گیا اس کا ایک پہلو، یعنی کشادگی سے ریلیٹڈ۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ زینہ کے ساتھ یہ اس کا تعلق ہے۔ اللہ زینہ جو ہے یہ ان لوگوں کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ ان لوگوں سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو صراط 2 دفعہ استعمال ہوا وہ واضح کر رہا ہے کہ یہ ہمیں ماضی کی طرف لے کے جا رہی ہے چیز۔ یہ جو آنے والی چیز ہے آگے، وہ ماضی سے متعلق ہے، حال یا مستقبل سے متعلق نہیں ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیسے لوگ ہیں، یہ اس بات کو اس میں خفی رکھا گیا۔ کیوں خفی رکھا گیا ہے؟ تاکہ ہم جستجو کریں۔ جب جستجو کریں گے، کوشش کریں گے، ایکسپلور کریں گے، تو ہمیں ہدایت ملے گی اور ہماری ہدایت میں اضافہ ہوگا، اور ہم اس راستے پہ آنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ زینہ کو جو ہے وہ خفی رکھا گیا ہے۔ اب انعمتا جو ہے اس کو بھی خفی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بڑا اس میں کوئی مصلحت ہے، اور مصلحت جیسے میں نے ابھی کہا وہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں، جستجو کریں کہ انعمتا کون ہے۔ ہم عام طور پہ تو ہم انعمتا جو ہے 2 معنوں میں لیتے ہیں، جو عرف عام میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں جی، اس کے پاس بڑا فضل ہے جی اللہ تعالیٰ کا، اور وہ نعمتوں کا جو ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک تو ہوتا ہے فزیکل اور دوسرا ہوتا ہے اسپریچول۔ فزیکل میں تو ہم یہ دے دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، 2 آنکھیں دیے، 2 کان دیے، اور میں ہٹا کٹا ہوں، سب سے یہ ہے وہ ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو فزیکل اسپیکٹس ہیں، میرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، عہدہ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، رزق ہے، یہ سارے وہ فزیکل اسپیکٹس ہیں۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ اسپریچول ہے۔ اسپریچول کیا ہے؟ وہ ولی ہے، وہ صدیق ہے، وہ صالح ہے، وہ اس کا یہ مقام ہے، وہ صابرین میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، جو ہمیں متقی ہیں، تقوی والے ہیں، مومن ہیں، یہ سارے اس کیٹیگری میں ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ہم اس معنی میں لیتے ہیں۔ یہاں سورہ فاتحہ نے ان کو اس معنی میں نہیں لیا۔ سورہ فاتحہ نے انعمتا جو ہے وہ انعام سے ہے، انعام اس کی جو ہے بیس ہے انعمتا کی، اور انعام کا مطلب ہے آسانی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ جن پر انعام ہوا، یعنی جن پہ آسانیاں ہوئیں، اور وہ آسانیاں جو ہیں وہ کن پہ ہوئیں؟
اس کے معاملے میں قرآن ہمیں بہت ساری کہانیاں سناتا ہے۔ اب وہ جو کہانیاں ہیں قرآن کی، وہ ہمیں سبق دیتی ہیں۔ دو چیزیں قرآن کی کہانیوں سے ہمیں ملتی ہیں، ایک تو وہ سبق دیتی ہیں، دوسری وہ ہدایت دیتی ہیں۔ اور تیسرا جو پہلو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو معاشرے میں مختلف کہانیاں گردش کر رہی ہوتی ہیں اور ان میں جھوٹ کی جو آمیزش ہو چکی ہوتی ہے، اس جھوٹ کو سچ سے علیحدہ کرنا۔ مثال اس کی ہے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ۔ اب اصحاب کہف کے بارے میں عیسائی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ 7 سینٹس ہیں اور وہ کرسچن سینٹس تھے۔ قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، مختلف کہانیاں ہیں جو عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے ان سب کو اس میں ڈفرینشیٹ کر کے اس میں جتنی امیزش تھی اس کو علیحدہ کر دیا اور وہ کہانی ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ تو قرآن کی کہانی۔ ہم عام طور پہ جو کہانیاں سناتے ہیں وہ کس لیے سناتے ہیں؟ ہم تو کہانیاں سناتے ہیں دوسروں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ بھئی واہ جی واہ، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ کیا میں نے کہانی سنائی، کیا میں نے دلیل دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن تو ہمیں سبق دے رہا ہے اور ہدایت دے رہا ہے۔ اور ہدایت مل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہدایت مل جانا کیا کافی ہے؟ جی نہیں۔ ہدایت ملنے کے بعد جو ضروری چیز ہے یہاں بتائی جا رہی ہے وہ ہے آسانیاں۔ آسانیاں ہوں گی تو صراط مستقیم پہ ہمارا جو سفر ہے وہ آسان ہوگا۔ اب جب وہ سفر آسان ہوگا تو ہمارے لیے آگے بڑھنا اور اونچائی کی طرف جانا، درجات کی بلندی کی طرف جانا اس طرح مشکل نہیں رہے گا، باوجود اس کے کہ یہ مشکل راستہ ہے۔ اب اس مشکل راستے پہ اگر آسانیاں نہ ہوں تو ظاہر ہے ہم تھک جائیں گے اور پریشان ہوں گے، پریشان ہوں گے، یا کچھ اور معاملہ ہوگا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے کہا تھا کہ نستعین کی جو بیس ہے وہ اون سے ہے۔ اون میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تئیں پوری جدوجہد پہلے کرنی ہے۔ جب ہم نے پوری جدوجہد کر لی، جو ہماری ایبلٹی، کیپیسٹی اور بساط میں جو کچھ تھا وہ ہم نے کر لیا، ساری تگ و دو کر لی، کاوش کر لی، محنت کر لی، ہمت دکھا دی، تو پھر ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ اب تو ہماری مدد کر، اور اللہ مدد کرتا ہے۔ تو یہاں اس ترتیب کے بالکل برعکس دوسری ترتیب ہے کہ یہاں پہلی کوشش ہم سے نہیں کہی گئی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پہلے مدد مانگنی ہے۔ جب پہلے مدد مانگو گے تو وہ صراط اللہ زینہ ہے، یعنی پہلے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ اور رول ماڈل کس کو بنا رہے ہیں، میں اس کی بھی بات کرتا ہوں، پہلے مدد واضح کر دیں۔ پہلے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور پھر انمتا کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد بھی کر اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر، تاکہ ہم اس سفر میں آسانی سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب ماضی میں نے کہا تھا کہ جی انمتا بھی اور اللہ زینہ بھی جو ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ماضی میں جو رول ماڈل ہے، کیوں ماضی کی طرف اشارہ ہے، حال کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ ہدایت ہم نے اعدنا میں بھی دیکھا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، اور علم جو ہے وہ اس میں تو اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جب اس میں ہدایت میں کمی بیشی ہوتی ہے تو جو حال کے لوگ صراط مستقیم پہ ہیں وہ اس کمی بیشی کی وجہ سے ہمارا رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ ہمیں رول ماڈل ایک اصولی بات ہے، ایک کنسیپچول بات ہے کہ رول ماڈل لہٰذا ہمیں ایسا چاہیے جو نہ صرف اس سفر پہ رواں دواں ہے بلکہ اس سفر کے انجام تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی جو اس کا انجام ہے وہ کیا ہے؟ وہ انجام تو موت کے بعد ہی ہے نا۔
وہ انجام ہمیں جو ملنا ہے آخرت کے حوالے سے وہ تو مرنے کے بعد کا ہے. تو وہ لوگ اس لیے ہمیں رول ماڈل ماضی میں ہمیں کہا گیا کہ تلاش کرو کہ جو اس سفر پہ گامزن رہنے کے بعد اپنے انجام تک پہنچے اور کامیاب ہو گئے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. تو آئیے میں اور آپ ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے آسانیاں پیدا کی، اور جو ہمارا رول ماڈل ان میں سے رول ماڈل بنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب کا رول ماڈل ہے. بہت سارے بہت سارے رول ماڈل ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں. یہ سارے ہمارے رول ماڈلز ہیں. جس کا جو جی چاہے اس کو رول ماڈل بنائے، لیکن رول ماڈل ہمیں ایسا بنانا ہے کہ جس جیسا ہم بننے کی کوشش کریں. اور ہمارے لیے اس سے بے خوبصورت رول ماڈل کون ہو سکتا ہے جو حسن خلق ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور ان کی اتباع کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں رول ماڈل بنا سکیں، اور ان کے نقش پا پہ ہم چلیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ ہمارے لیے بھی اللہ ایسی آسانیاں پیدا کر اور صراط مستقیم پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور صراط مستقیم تک پہنچائے، اور اس پہ چلنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. شکریہ.